4 صوبوں کے علماء، ائمہ، ذمہ داران ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور یہ نقصان ہم بھگت چکے ہیں وقت بورڈ کے اندر۔ پنجاب وقت بورڈ تھا جب ہریانہ اردن کا، چندی گڑھ نہیں تھا، وہ بہت مضبوط تھا، لیکن وقت بورڈ کو علیحدہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بجائے نفع کے نقصان اٹھانا مغلدہ بنتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہم کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ پرستاؤ پاس کر کے حضرت صدر مکرم کی خدمت میں بھیج دیا ہے کہ ہمارے کچھ احباب، کچھ اکابر ان صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ سے بھی تو چلی گئی، اب حضرت صدر مکرم جو فیصلہ کروائیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا۔ تو یہ جمعیت علماء کا ایک دستور، ایک نظام اور سسٹم میں نے آپ کو بدلا ہے۔ جب جمعیت علماء میں عہدے داران، ذمہ داران منتخب ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں، پھر کام شروع ہوتا ہے، کام کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند ہمارے ملک کی وہ واحد نمائندہ تنظیم ہے کہ جس کی خدمات 100 سال پر محیط ہے۔ دوسری کوئی تنظیم، دوسرے کوئی لوگ اس طرح کی خدمات اور قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے اصل بانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ جب 1919 میں مالکا کی جیل سے رہا ہو کر کے تشریف لائے اور بمبئی کے ساحل پر آپ اترے تو ہزار مسلمانوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد، آپ کے متفسرین، آپ کے معتمدین، آپ کے محبین کا یہ جمع کبیر تھا جو آج کے انتقال کے لیے بمبئی ہوگا۔ ایک آدمی آگے بڑھے، آگے بڑھنے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت آپ 4 سال مالکا کی جیل کاٹ کر کے آئے ہیں۔ 1857 میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، ہزاروں مدرسوں میں گلوں سے چلا دیے گئے، ہزاروں مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔ انگریزوں کی حکومت آج بھی باقی ہے، لہذا اب آپ خاموشی کے ساتھ دیوبند کے اجرے میں بیٹھ جائیے اور اس تحریک کو بند کر دیجیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں کمزور ہو گیا، میرا اٹھنا بیٹھنا بستا نہیں رہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا 4 پائی پہ لیٹ جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ میری 4 پائی اٹھاؤ اور ہندوستان کے جس کونے میں میری 4 پائی لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن ہم اس تحریک سے اپنے ملک کی آزادی سے دستبردار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ان کے شاگردان رشید اٹھے، کھڑے ہوئے، دلی میں میٹنگ کی، امرتسر میں میٹنگ کی، اور 1919 میں دسمبر کے مہینے میں انہوں نے ایک انجمن بنائی، ایک جماعت بنائی جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے۔ اس کے سب سے پہلے صدر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔ اس کے پہلے ناظم عمومی جنرل سیکریٹری شہبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔ اس نتیجہ ہمارے قابل موجود ہیں، بہت سارے حالات آئے، ابھی وقت املاک کا بل آپ کے سامنے ہے نا بھائی، آپ کے سامنے ہمارے تابعین الحمدللہ سپریم کورٹ میں کیس کر گئے، اور سپریم کورٹ میں کیس لڑنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک پیشی پہ 15-20 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے حضرت سے یہ سنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ بل رکا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے باعث سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ہم بھی دعا کرتا ہوا کرو اللہ تعالیٰ
اس کوشش کو جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب و اربا جائے، قربان کیا جائے، یہ تعاون کیا جائے، انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے، یہ امتحان ہوگی، انشاءاللہ چلے دنیا میں ہماری جیت ہوگی۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان کی پہچان بتاتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان چار بینگر کا ٹوٹا نہیں ہے، مسلمان کی پہچان مادل پہ سجدوں کے نشان نہیں ہے، مسلمان کی پہچان دو بارش کی تارے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان لوٹا سوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی دو پہچان، اللہ مجھے آپ سب کو مسلمان بنا۔ اس حدیث میں دو پہچان، پہلی پہچان مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ۔ آج میرے دوستو ہم یہ عہد کریں گے اس تربیت کی اور اصلاحی اجلاس میں ہماری زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ، ہم بالکل نرم لہجہ کے اختیار کریں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ۔ عہد کرتے ہیں بھائی ساروں تکلیف نہیں۔ دوسری پہچان تکلیف، کیا مطلب؟ ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ، کسی کو بھیجا تماچا نہ مارے، تپڑ نہ مارے، کسی کو پکڑ کے نہ بھیجے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کو نشانی بتلائی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ حضرات آج ایک تربیت اصلاحی اجلاس سے یہ طے کر کے جائیں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں خاتون کی عورت تھی، خواہشہ پرکار عورت تھی، ناچ میں جانے والی تھی، وہ سڑک کے کنارے جا رہی تھی تو دیکھا سڑک کے کنارے اللہ کی ایک بدترین مخلوق کتا پیاس کی وجہ سے مرنے کی قریب ہے۔ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ لیا، اس کی رسی بنائی، کان سے جوتا نکالا، اس کا ڈول بنایا اور کنویں کے اندر سے پانی پھینک کر کے کتے کے منہ میں ڈالا، کتے کی جان بچائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فاحشہ بدکار عورت کہ کتے کی جان بچانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ بھائیو یہ ہے خدمت، یہ ہے جمع برا جو انسانیت کے خدمت پر